الرحیم۔ کل ہم نے حدیث مبارکہ اس شخص کی فضیلت کے بارے میں پڑھا تھا کہ جو اپنے دین کو محفوظ کرنے کے لیے گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر لے، تو فرمایا کہ اس کے اندر حرام بھی واضح ہے اور حلال بھی واضح ہے، تو ان کے درمیان میں ایک چیز ہے جو مشتبہات ہے۔ ٹھیک ہے، فرمایا کہ جو ان سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو ان میں پڑ گیا تو گویا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو جو ہے نا وہ محفوظ نہ کیا۔ تو جو ان سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ آج ہم اگلی حدیث مبارکہ پڑھیں گے۔ خمس ادا کرنا بھی ایمان میں سے ہے۔ حضرت ابو جمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا تو وہ مجھے اپنے ہاتھ پر بٹھا لیتے، کیونکہ ابو جمرہ حضرت ابن عباس کے ترجمان تھے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک وفد آیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ ارشاد فرمائیں کہ جس سے میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، یعنی کہ ایسے اعمال کچھ ہمیں ارشاد فرمائیں کہ جن کو میں کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مشروبات کے متعلق بالخصوص پوچھا، تو آپ نے ان کو 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، یعنی کہ ایمان لانے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی علم جانتے، یعنی کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ پر ایمان یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ نماز قائم کرو، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ فرمایا زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے رکھو، اور پھر فرمایا کہ مال غنیمت سے 5واں حصہ نکالنے کا، اور ان کو 4 چیزوں سے منع فرمایا، یعنی کہ 4 چیزیں جو بتائیں وہ کون کون سی تھیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ، ٹھیک ہے، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، اور مال غنیمت سے 5واں حصہ نکالو۔ پھر ان کو 4 چیزوں سے منع فرمایا، وہ کون کون سی 4 چیزیں ہیں؟ ٹھیک ہے، تو فرمایا سبز رنگ کی ٹھلیا جس میں شراب بنایا جاتا تھا، یعنی کہ اس وقت نا اس میں شراب بنایا جاتا تھا، تو اس سے آپ نے منع فرمایا۔ خشک کدو جس کو اندر سے خالی کر کے مثل برتن بناتے اور اس میں شراب تیار کرتے۔ کھجور کے درخت کی جڑ کھود کر اس میں شراب بناتے ہیں اور اس کی شراب تندو تیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مزفت وہ برتن جس پر زفت ملا ہو، وہ ایک تارکول جیسی چیز ہے جیسے کشتیوں پر بھی ملتے ہیں۔ اور مقیر بھی مزفت کے معنی میں ہے۔ آپ نے فرمایا ان چیزوں کو اچھی طرح یاد کر لو اور دوسروں کو بتاؤ، یعنی کہ فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی 4 چیزوں سے جن سے بچنے کا آپ نے منع فرمایا
کہ ان چاروں چیزوں سے ہی شراب تیار ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ جن جن چیزوں سے شراب تیار ہوتی ہے، خاص کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے، ان میں خالص جو ہے نا شراب وہ تیار ہوتی تھی جس کا نشہ زیادہ ہوتا تھا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان چاروں چیزوں سے ہی منع فرما دیا کہ ان چاروں چیزوں سے بچو۔ اور ویسے بھی شراب جو ہے وہ حرام ہے، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ جب آدمی شراب پیتا ہے